بڑا پیارا ہمارے پاس ایک ٹومی آیا. جانور بھی محبت کی زبان سمجھتے ہیں, ہم انسان ہو کے ایک دوسرے کو محبت سے سمجھا نہیں سکتے. السلام علیکم جی. آج 16 جون ہے 2023 ہے اور جمعے کا بابرکت دن ہے. علی بھائی ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں. علی بھائی کتنے ہے نہیں, تو یہ ویس بھائی ہیں. ویس بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں جمعے کے دن؟ بہت اچھا. تجھے بند نہیں کرتے. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے جمعے کو تقریباً جو ہے وہ ساری چیزیں بند ہوتی ہیں, مگر میڈیکل سٹور اور کریانے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں, اور یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ چابی جو میرے پاس ہوتی ہے دکان کی وہ میں بھول گیا تھا شاپ پہ, بڑے بھائی صاحب کے گھر گیا اور اب وہاں سے لے کر آیا ہوں. تو باقی شاپ اوپن کرتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں. نہیں جی الحمدللہ شاپ اوپن ہو گئی ہے. شاپ کے اندر ہم آ چکے ہیں. ویسا ابھی مصروف ہیں سیٹنگ وغیرہ کرنے میں, اور باقی الحمدللہ ایک اچھا نیا دن شروع ہو چکا ہے. میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور جمعہ ہے مبارک کے صدقے جو کوئی مشکلیں مصیبتیں کسی پر ہیں اللہ پاک وہ ان سے نجات حاصل کرے. والد صاحب سیر کر کے صبح کی آ گئے ہیں اور آج کافی فریش لگ رہے ہیں کیونکہ آج ہوا وہ چل رہی تھی اور زیادہ انہیں پسینہ نہیں آیا. آج آپ کہاں کہاں گئے تھے, کہاں کہاں سیر کی؟ کلیاں لے کر آتے ہیں ہمیشہ دکان کو مہکانے کے لیے. تو یہ دیکھیں جی کلیاں آ گئی ہیں, بڑی خوبصورت کلیاں صبح صبح فریش دیکھ کے جو ہے نا بندے کی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے. اویس بھائی بھی بڑا پسند کرتے ہیں کلیوں کو دیکھنا, مگر کلیاں یہ استعمال نہیں کرتے. تو یہ ہم یہاں پر کاؤنٹر پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا جو بھی مطلب یہاں پر آئے اس کو خوشبو آئے. تو خوشبو بڑا ضروری عنصر ہے زندگی میں, لگانی چاہیے. خوشبو سے زندگی بڑھتی ہے, اور والد صاحب زندہ مثال ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی رنگ برنگی خوشبوئیں لگائیں, اور ماشاءاللہ یہ 76-70 سال کے ہو گئے. ایک دن میں 4-5 خوشبوئیں لگاتا تھا, ابھی بھی 2-3 لگاتا ہوں. تو اس لیے خوشبو لگاؤ اور جہاں بیٹھو خوشبو چھوڑ کر لے آؤ. یہ جی والد صاحب کا پیغام ہے کہ آپ خوشبو ہمیشہ لگائیں. تو میں بھی یہ بڑا پسند کرتا ہوں ان چیزوں کو, ایسی خوشبو وغیرہ لگانا. والد صاحب پسند کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں کہ جتنے بھی سورسز ہیں کوئی خوشبو لیں اور ان کو استعمال کریں. خیر مجھے نا کمپلین کرنا پسند نہیں ہے زندگی میں, کیونکہ بندہ اگر کچھ کماتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. مگر میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہمارا بل ہے. یہ جناب ہماری جو ہے یہاں پر ہمارا چکی کا سیٹ اپ ہے, تو یہ چکی کا بل ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو بجلی استعمال کی ہے وہ ہے 23,737 روپے کی. یہ وہ یونٹس ہیں جو ہم نے کنزیوم کیے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 23,737 کی ہم نے بجلی استعمال کی, اور ہمارا بل آتا ہے جناب علی 43,524. یہ وہ سب ٹیکسز ہیں جو ٹیکسز گورنمنٹ نے لگا دیے. ابھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ فائلر نہیں ہیں, آپ ٹیکس نہیں دیتے, تو انکم ٹیکس بھی اس میں آ گیا, جنرل سیلز ٹیکس بھی آ گیا, فردر ٹیکس آ گیا, ایکسٹرا ٹیکس آ گیا. اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ جو کہ ایف سی چارجز یہ ہر بندے سے لیتے رہتے ہیں, وہ 2 دفعہ اس بل میں لگایا ہوا ہے کی بجائے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بندہ کیا کرے. تو کوئی بھی بندہ مطلب کوئی بھی ادارہ اس کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں, وہاں پہ کنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہمارا ایک لڑکا پچھلے ہفتے شادی پہ گیا تھا, تو وہاں پر جناب فکس پرائز ہے 1000 روپے دیں پورا مہینہ بجلی چلائیں. مگر پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جان یہاں پر کوئی بات نہیں کرتا, نہ کسی میں اتنی ہمت ہے. تو بہرحال یہ چیز کو گورنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی خود کرنا چاہیے کہ یہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پیسہ کمایا جاتا ہے, اور یہ سارے جو ہے نا غریب کے اوپر بوجھ جب ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ بہتری کیسے ہو سکتی ہے. یہ جی ایک تو صبح جب کام کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, اوپر سے جناب اب کہتا ہے کہ بسکٹ اور کینڈی میں نے ساتھ کھانا ہے. مٹھو کھا لو بسکٹ یار, مٹھو کھا لو بسکٹ کھا لو, کوئی بات نہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا. اچھا جی, اگر آپ بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں آئی ٹی والوں کو, مگر ایک کام جو ہم نے ضرور کرنا ہے اور اس کو کبھی مس نہیں کرنا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ اپنے ماؤس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا رکھیں, اور بھائی ان کی صفائی کا بڑا اہتمام کریں, کیونکہ ہم ہر وقت جو ہے نا انہیں یوز کرتے ہیں. تو ہلکا سا آپ نے گرینٹ لینا ہے, اور جناب گرینٹ زیادہ نہیں لینا, اس کو ہلکے سے لے کے وہ گرینٹ ان کے اوپر جو ہے نا لگا کر ان کو صاف کر لیں. یہ صاف
چیزیں جب ہوں گی تو ان کے اوپر بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم یوز کرتے رہتے ہیں سارے دن اور بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا لازمی کیا کریں۔ نہیں جی، فل خدمت پروگرام ہوا پڑا ہے، اب ماشاءاللہ آڑو آ چکے ہیں، اب آڑو کھائیں گے اور جناب آپ کو بتائیں گے کہ کیسے لگتے ہیں۔ حسن صاحب ابھی تک مصروف ہیں وہ جناب اسے کھانے میں۔ یہ ہے کسٹرڈ، تو آڑو بھی چل رہے ہیں اور جناب کسٹرڈ بھی چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کا بس شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، تو باقی اللہ خیر کرے انشاءاللہ، کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کیسا ذائقہ ہے۔ تو حسن حسین نے آج پلان بنایا ہے کہ وہ ایکس باکس کھیلیں گے، کیونکہ وہ ایک ایکس باکس 360 رکھتے ہیں۔ ابھی وہ اپنے ریموٹس وغیرہ صحیح کر رہے ہیں، ریموٹ صحیح ہو گئے، انہوں نے سارے فکس کر لیے ہیں۔ حسن حسین کون سی آج گیم کھیلنے والے ہو یار؟ ٹیکن 2، یس ٹیکن 2۔ WWE کھیلنے لگے ہیں دونوں، اب دونوں بیڈ پہ بیٹھیں گے جا کے اور اچھے بچوں کی طرح جا کے چلا کر اور پھر آپ کو کھیل کے دکھائیں گے۔ تو پوری ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیکن 2 کیسے کھیلتے ہیں، اور حسن حسین آپ کو کھیلتے ہیں۔ اچھا سوری WWE، چلیں جی ہاں جی چلیں۔ اچھا جی، ٹی وی کا ریموٹ گم ہو چکا ہے، ان دونوں نے کہیں رکھ لیا ہے، کیونکہ باجی صفائی ابھی کر کے گئی ہیں تو مائڈ بھی کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو۔ اب یہ دراز دیکھ رہے ہیں، حسین صرف حسین کو مل گیا اور اب وہ جناب گیم کھیلنے لگے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا موو کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔ ابھی جی یہ ہم جناب گیم کی طرف آ گئے ہیں، تو نہیں آپ کھیلیں، ہمیں دیکھ۔ اچھا جی، یہ حسن حسین جناب اب گیم انہوں نے ٹی وی پہ آن کر لی ہے، اب جناب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ گیم کھیلتے ہیں۔ اچھا جی، پاکستان میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کچھ کرنے لگیں، چاہے آپ کے پاس UPS سے کچھ بھی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، تو لائٹ جانے کے بعد ہمیں کے چہرے دیکھنے کیسے ہو گئے۔ تو حسن حسین لائٹ جانے کے بعد آپ کیسے کھیلیں گے؟ اب کیا کریں؟ لائٹ اب چلی گئی ہے دوستوں اور گئی ہے پورے جی 11:15، تو اب دیکھتے ہیں کہ کب تک آتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے بھی کیسے کھیلتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی دوستوں، تو اب جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعے کا ٹائم ہو گیا، سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جمعہ مبارک اور باقی نمازیں لازمی پڑھا کریں، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں اور پوری نمازیں پڑھنے کی توفیق دیں۔ الحمدللہ جمعہ خیریت سے پڑھ کر آ گئے ہیں۔ مسز نے کہا تھا کہ کھیرے لے کر آئیے گا، کھیرے جناب سڑک سے لے کر آئے ہیں حسن جی۔ الحمدللہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے، اور آج جمعے کی مناسبت سے جو ہے یہ چنا چاول بنے بڑے بہترین، ساتھ سلاد ہے، رائتہ ہے۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اتنا بہترین رزق اللہ نے نصیب کیا۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اچھا اور مطلب جو ہے وہ بڑا عمدہ قسم کا رزق عطا کرے، اور اللہ پاک ہر بندے کے لیے آسانیاں کرے۔ تو جی اب شام ہو چکی ہے، مغرب کی نماز ہو چکی، حاجی صاحب ہمارے پاس دکان پر آئے ہیں۔ جمعے کو ڈیوٹی ہماری ہوتی ہے کہ ہم نے شام تک دکان پہ ڈیوٹی دینی ہے، دکان پر بیٹھے ہیں، اور بڑا اچھا آج دن گزر گیا الحمدللہ، جمعہ تھا، امید ہے آپ کا بھی دن اچھا گزرا ہوگا۔ ابھی حاجی صاحب فل گرمی کے اندر یہ کنڈا لے کر آئے ہیں ابلا ہوا، اور ساتھ میں چائے لے کر آئے ہیں اور اب بسکٹ کھا رہے ہیں۔ تو ابا جی نے ساری زندگی اسی طرح سے کیا کہ جب بہت زیادہ سردی ہوتی تھی تو یہ دہی والی ٹھنڈی یخ لسی پی کر اپنے کام پر جاتے تھے، اور جب گرمی ہوتی تھی تو یہ چائے پی کے جاتے تھے۔ تو ہم نے پوچھنا کہ ابا جی یہ کیا سائنس ہے، تو ابا جی نے کہنا کہ بیٹا جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، اسی طرح سے سردی کو سرد چیز کاٹے گی اور گرمی کو گرم چیز کاٹے گی۔ تو ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکا، مگر یہ کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی تک بڑے فٹ فاٹ ہیں۔ تو جو بھی بندہ لوہے کو لوہا کاٹنا چاہے وہ یہ تجربہ کر کے دیکھے، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ تو باقی آپ سے بات ہوتی رہے گی، ولاگ جو ہے ابھی تھوڑا سا باقی ہے جی۔ ہمارے پاس یہاں پر ہمارے بہت پیارے بھائی استاد فیصل قادری صاحب آئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں ایک شعر سنایا ہے۔ وہ کیمرے پہ خود نہیں آنا چاہتے کیونکہ وہ بڑے جو ہیں وہ شائی ہیں، تو شعر میں آپ کے جو ہے نا نظر کرنے لگا ہوں۔ فیصل صاحب کہیں گے آپ؟ اچھا جی، فیصل صاحب نہیں مانے، ابو نے کہا تھا پھر بھی۔ تو ان کا شعر جو ہے وہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسے 2 جملے سنا دیں شعر کے کہ جو آپ کی زندگی کا حاصل ہوں۔ تو انہوں نے جو شعر سنایا وہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، صورتاً کچھ بجھے بجھے چہرے، سیرتاً آفتاب ہوتے ہیں۔ بڑا کمال شعر، انہوں نے ہماری نظر کیا، ہم نے آپ کی نظر کر دیا۔
फैसल कादरी साहब को अगर आप सुनना चाहें, अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मज़ीद कलाम सुना दिया करेंगे। जी दोस्तों, रात के तकरीबन बज गए हैं इस वक्त 9:40 और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन साहब। ज़ैन साहब एक टिकटॉकर हैं और जनाब बड़ी अच्छी ये पोइट्री वगैरह शेयर करते हैं। ज़ैन साहब हाथ हिला दें थोड़ा सा। तो बाकी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।